اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کا بچوں سے پیار و محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت و پیار سے پیش آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا کہ جا کر دو۔ میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے راستے میں لڑکوں کو کھیلتے دیکھا تو مجھے کھیل اچھا لگا، میں کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ بہت دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا انتظار فرماتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لائے۔ مجھے کھڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آئے، پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ انس رضی اللہ عنہ، میں نے تجھے جو کام کہا تھا وہ کر آؤ۔ میں نے کہا کہ میں ابھی کر کے آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، نبی نے ٹوکا نہیں، بس اتنی بات دو بار یاد کروا دی کہ انس، میں نے تجھے کام کہا تھا وہ جا کر آؤ۔ کہنے لگے کہ میں بھاگ کر گیا اور میں نے وہ کام کر دیا۔ تو نبی کی تربیت کا یہ معاملہ کہ بچے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے ایک انگور کا گچھا دیا کہ جا کر نبی کی خدمت میں پیش کر آؤ۔ فرمانے لگے کہ میں انگور کا گچھا لے کر چل پڑا۔ چھوٹی عمر تھی، راستے میں دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں انگور کتنے میٹھے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک انگور لیا، جب کھایا تو اچھا لگا، پھر دوسرا کھایا تو پھر تیسرا کھا لیا۔ چلتا ہی بھی جا رہا تھا، ہر قدم پر انگور بھی کھاتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ پتہ تب چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچا تو انگور کا پورا گچھا ختم ہو چکا تھا۔ سوچنے لگا کہ اب میں کیسے آگے جاؤں اور کس بات کو گول کر گیا۔ کافی دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ نے باتوں کے درمیان پوچھا، اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا تھا، وہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئے؟ نبی نے فرمایا، مجھے انگور نہیں ملے، آپ سمجھ گئے کہ وہ میرے پیٹ میں پہنچ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد جب نبی مجھے ملتے تھے، پیار سے مجھے دیکھتے تھے، پیار سے میرا کان پکڑ کر کہتے، انس رضی اللہ عنہ، میرے انگور کا گچھا کہاں ہے؟ آپ بھی مسکراتے ہیں اور میں بھی مسکراتا، اور پھر اس بات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو دیکھو نبی نے کتنے پیار سے اس بچے کی تربیت فرمائی، پیار اور شفقت کا معاملہ فرمایا۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، پرندہ پالا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ اس کا پرندہ مر گیا۔ نبی نے اس کے بعد جب بھی ہمارے گھر آئے، میرے بھائی کو چونکہ صدمہ پہنچا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس پرندے کے مرنے سے نبی میرے بھائی کو بلاتے تھے، اے ابا امیر، تیرے پرندے نے تیرا ساتھ کیا تجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسی بات کرتے جو چھوٹے بچے کے دل کے مطابق ہو، ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ بچے نبی سے والہانہ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی کئی سال خدمت کی، آپ نے نہ کبھی مجھے مارا اور نہ کبھی ٹوکا، نہ کبھی مجھے روکا، میں نے کبھی آپ کی زبان سے ناکا لفظ نہیں سنا۔ اتنے مثبت طریقے سے اللہ کے نبی میرے تربیت فرماتے تھے۔ یہ تربیت ہمارے لیے آج روشنی کا مینار ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کی پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کریں، لیکن پیار اور محبت کا یہ مطلب نہیں کہ بے جالا ڈپیار کے ذریعے بچے کو بگاڑ ڈالیں، یا رکھنا کہ بچے غلطی کریں تو غلطی کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے۔ غلطی کو دیکھ کر چپ ہو جائیں گی تو بچہ غلطی کے اوپر پکا ہو جائے گا۔ تو غلطیوں پر خاموش رہنا غلطی ہوا کرتی ہے۔ پیار سے سمجھائیں، انہیں ناراض نہ ہو کہ نہیں، بلکہ پیار سے اسے سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ مائیں روک ٹوک کے بجائے سمجھائیں۔ عام طور پر دیکھا کہ مائیں تو صرف روک ٹوک کرتی ہیں، سمجھاتی نہیں۔ بچوں کو بات بیٹھ کر سمجھانی پڑتی ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ بچہ بات کو سنتا ہے تب جا کر وہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اکثر تو یہی دیکھا گیا ہے، بچے اگر کوئی غلطی کر لے، بدتمیزی کر لیں، مائیں غصے میں آ کر دو تھپڑ لگاتی ہیں اور پھر خود بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہیں۔ یہ دو تھپڑ لگا کر خود بیٹھ کر رونے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا بچے کو پیار سے بیٹھ کر سمجھاتی، ثابت کرتی کہ بیٹے جو کام آپ نے کیا یہ برا کام ہے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی تو آئندہ اس غلطی سے باز آ جاتا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر بچہ کو
کسی برے کام کے اوپر آپ سزا دینا چاہتی ہیں تو سزا ایسی ہو کہ جو بچہ اس کو بوجھ سمجھے، مگر ہلا کا بوجھ سمجھے، جو بچے کے لیے نفرت کا باعث نہ بنے، تنگی کا باعث نہ بنے، بلکہ بچے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اور اگر برے کام سے ماں بچے کو روک ٹوک کرتی ہے تو بچے کا حق بنتا ہے جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں پر اسے شاباشی بھی دے۔ عام طور پر دیکھا مائیں بچوں کو شاباش نہیں دیتی، اس کی تعریف نہیں کرتی۔ بچے تعریف سے خوش ہوتے ہیں، بچے اپنے اچھے کام کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے تو بچے کی خوب تعریفیں کریں، اس کو انکریج کریں۔ جب بچے کو آپ انکریج کریں گی تو بچہ اس کام کو بار بار کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثلا مہمان آئے، بچے نے جا کر سلام کیا، پھر آ کر بچے نے ماں کو بتایا امی میں نے سلام کر کے آیا ہوں، تو سارا دن بچے کو بار بار کہتی رہیں کہ بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ ایک تو بچے کی عادت پکی ہو جائے گی، دوسرا وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ میں اچھے کام بھی کرتا ہوں۔ یہ نہ محسوس کرے گا کہ ماں تو اس شخصیت کا نام ہے جو ہر وقت بندے کو روک ٹوک کرنے والی ہوتی ہے۔ اور اگر روک ٹوک بھی کرے تو بچے کو انکریج بھی کریں، شاباش بھی دیں، تعریفیں بھی کریں۔ ہر اچھا کام کرنے سے بچیں تو انعام دیں کہ انعام سے بچے اور زیادہ جلدی راغب ہوتے ہیں۔ یہ تو اب جانوروں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ دیکھیے مچھلیاں جو ہیں وہ کرتب کرتی ہیں، چھلانگیں لگاتی ہیں، مختلف قسم کے کھیل کرتی ہیں، ان کو بھی ان کے ٹرین کرنے والے منہ کے اندر مچھلیاں ڈالتے ہیں۔ تو اگر ایک جانور کو انعام ملتا ہے تو جانور بھی تربیت پا جاتا ہے۔ اگر انسان کے بچے کو انعام ملے گا پھر وہ کیوں نہیں تربیت پائے گا۔ اب ان ساری باتوں کا خیال ماں کو اس لیے رکھنا ہوتا ہے کہ ماں ہر وقت گھر میں ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں کے ذمے سب کچھ پڑ گیا۔ باپ صاحب فارغ ہو گئے